بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مکمل طور سے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ الطاف کروف کے بعد اب ایم کیو ایم پاکستان کو بھی آہستہ آہستہ زمین کے اندر دفن کر دے. اور اس کے لیے آج کل ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ بہت زور و شور سے اپنے کارروائیوں میں لگی ہوئی ہے. اس سے پہلے مصطفیٰ کمال کے ٹارگٹ الطاف حسین تھے، جنہیں گالیاں بھی دی گئیں اور جن پر غدار ہونے کا، مسلمانوں کے قاتل ہونے کا اور عمران فاروق کے قاتل ہونے کا الزام بھی لگایا گیا. لیکن یہ سارے الزامات اب مصطفیٰ کمال اس پر گفتگو نہیں کرتے، اس لیے کہ شاید ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی گفتگو اس سے آگے ہونی چاہیے. ایم کیو ایم پاکستان کے لیے یہ پابندی عائد ہے کہ وہ اکتوبر تک جو ہے پارٹی الیکشن، انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں، ورنہ ان کے تمام ممبران جو پی ایس پی سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی کے ہوں چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے ہوں، ڈیزالو کر دی جائیں گے. اسی لیے اب الطاف حسین سے نکل کر کے ایم کیو ایم پاکستان کے مصطفیٰ کمال صاحب جو اب ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین بننا چاہتے ہیں. نہیں، یہ بات تو بعد میں ہوگی نا، پہلے چیئرمین تو بننے دو نا. چیئرمین بننا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ خالد مقبول صدیقی کی طرف کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ خالد مقبول صدیقی جو ہے یہ اب اسپائر چیئرمین ہے، یعنی اس کی اب آؤٹ ڈیٹڈ چیئرمین ہے، اور اب یہ جو ہے ایسے ہی چیئرمین بنے ہوئے ہیں، اور یہ اب آگے بھی چیئرمین بننا چاہتے ہیں. تو مجھ سے کہو نا، مصطفیٰ کمال سے کہو نا کہ میں تمہیں تمہاری پارٹی کا چیئرمین بنا دوں، میں تمہیں تمہاری پارٹی کا چیئرمین بنا دوں. یہ دیکھیں بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. یعنی اب مصطفیٰ کمال جو ہے اس پارٹی کو جس کو خالد مقبول صدیقی نے اور ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے بنایا تھا، اب اس پارٹی کو بنانے کے لیے مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہیں کہ اس کا چیئرمین جس کو بننا ہے وہ میرے پاس آئے، میں اسے چیئرمین بنا دوں گا. اب یہ بات وہ کہہ کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے رابطے جو ہیں اب ایم کیو ایم پاکستان سے کم اور رابطہ رکھنے والوں سے رابطے زیادہ بڑھ گئے. یہ ہے ساری کہانی. اس کے ساتھ ہی دوستوں میرا چینل کی آپ کی سبسکرائب کریں اور اس کو لائک بھی کر لیں اور تھوڑا سا اس کو شیئر بھی کر دیں. انتہائی شکریہ کے ساتھ میں یوٹیوب کا شکر گزار ہوں جن کی وجہ سے ہمارا چینل اتنی خوبصورتی سے آگے بڑھ رہا ہے اور چل رہا ہے. دوستوں تو بتا رہا تھا میں کہ وہ پارٹی جو ڈاکٹر فاروق ستار اور مقبول صدیقی صاحب نے بنایا تھا، آج وہ اس لیے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے بلدیہ ٹاؤن کے 2 افراد کی رہائی کا، کوئی چریا ہے، کوئی رحمان ہے اور نہ جانے کوئی شیطان ہے، ان کے بارے میں جو فیصلہ آیا ہے ان کی رہائی کا، وہ سب کے سب ایم کیو ایم پاکستان کے بجائے پی ایس پی کر رہی ہے. اور مصطفیٰ کمال صاحب نے اس کے علاوہ شاہد جو وہاں کے اے ایس سی کے چیئرمین تھے، ایم ڈی تھے، ان کے قاتل کو بھی، منہاج قاضی کو بھی رہائی دلوائی ہے. عبید کیٹو کو بھی جو ایک پولیس آفیسر کے، امان اللہ پولیس آفیسر کے قتل میں ملوث تھے، ان کو بھی رہائی دلوائی ہے. اور ایک سعید صاحب کو بھی جو سعید بھرم کے نام سے یاد کیے جاتے تھے، ان کو بھی رہائی دلوائی ہے. اور یہ تمام لوگ جو اس وقت بری ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے، آپ کو پتہ سعید بھرم کے پر جو ہے وہ طاہر پلازا میں آگ لگانے کا الزام تھا. جیسے یہ
آپ کے جو ہے یہ بلدیہ ٹاؤن میں جو ہے یہ سارے جو سپر لیگ جو ہمارے جو ادھر ادھر کے گرفتار لوگ تھے، جیلوں میں بند تھے یا غائب کر دیے گئے، آپ غائب نہیں ہوں گے. آپ اگر میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو کوئی غائب نہیں کرے گا. لیکن یہ جو غائب ہونے والے لوگ تھے، ان سب کو خالد مقبول صدیقی کے بجائے مصطفیٰ کمال بیل کرا رہے ہیں. خیر چلیں، یہ کہیں توہین عدالت نہ ہو جائے کہ بیل کرا رہے ہیں، مگر ان میں مدد تھوڑی بہت تو ہوتی ہے نا، وکیل کھڑے کرنے ہوتے ہیں اچھے سے. تو وہ جو قاتلوں کو پر کر جن کے اوپر الزام تھا، بلدیہ کی فیکٹری کو جلانے کا جن کے اوپر الزام لگایا جا رہا تھا، اور جن پہ دو عدالتوں سے سزائے موت کا حکم بھی جاری کر دیا گیا تھا، وہ تمام کے تمام لوگ کس لیے چھڑائے جا رہے ہیں؟ تاکہ مصطفیٰ کمال صاحب کو اکتوبر کے الیکشن میں MKM پاکستان کا صدر بنا دیا جائے، اور پھر وہ اکیلے یہاں کے کراچی کے بادشاہ بن جائیں. اور الطاف حسین کو تو وہ پہلی گالی والیاں دیتے رہے ہیں، قاتل بتاتے رہے ہیں، اور ایک ایڈوکیٹ صاحب بھی ان کے ساتھ ان سارے کھیلوں میں شامل ہیں. وہ حیدرآباد کی کمان سنبھال رہے ہیں، یہ کراچی کی کمان سنبھال رہے ہیں مصطفیٰ کمال جی. انیس قائم خانی، انیس صاحب جو ہیں، انیس ایڈوکیٹ جو ہیں، وہ بھی مصطفیٰ کمال کے ساتھ ہیں. وہ شاید ڈپٹی چیئرمین بن جائیں یا سیکرٹری جنرل بن جائیں، یہ کوئی ایسی چیزیں بن جائیں گے کہ جو بن کے رہیں گے بس. تو دوستوں، یہ ساری جو اس وقت جو کراچی میں یہ ساری جو صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، وہ صرف اس لیے پیدا کی جا رہی ہے کہ کراچی کے لوگوں کے حقوق، آج آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، کراچی کا کوئی بچہ جو قابل سے قابل کسی MBBS یا کوئی انجینئرنگ کرنے والا یا کوئی MBA کرنے والا یا کوئی MCOM کرنے والا کسی بھی سرکاری ملازمت میں چلا جائے، اس کے سامنے بیٹھنے والا میٹرک پاس ہوگا، لیکن وہ گریڈ 17 میں ہوگا. یہ سارے جو لسانی بنیادوں پہ پیپلز پارٹی کراچی میں اپوائنٹ کرتی ہے، اور لسانی بنیادوں پہ ہی لوگوں کو آگے پیچھے کرتی ہے. اور جو میرٹ پہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کو، یعنی ایک عجیب سی کیفیت بنی ہوئی ہے. آج کراچی کے جو اردو بولنے والے ہیں، وہ انجینئرنگ کالج، میڈیکل کالج سے نکلنے کے باوجود کسی جو سندھ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، متعصب پرست لوگ، پیپلز پارٹی نے ان سندھ کے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے اس کی جگہ، ان کو لا کر کے، اور اس کی وجہ سے آج کراچی کے میرٹ کے لوگ جو ہیں نا، ان کو نوکریاں نہیں مل رہی. اس کے لیے، اس جدوجہد کو روکنے کے لیے پیپلز پارٹی نے PSP اور MKM پاکستان کو آپس میں لڑایا ہے، اور اب یہ دونوں مل کر کے مہاجروں کے اردو بولنے والے حقوق کے جو حقوق ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو MKM پاکستان بنی تھی، وہ اسی بنیاد پہ بنی تھی کہ یہاں سے جو لوگ اندرون سندھ جاتے ہیں کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے، کسی ڈپلوما میں ایڈمیشن لینے کے لیے، ان کے کاغذات چھین لیے جاتے تھے، ان کو مار کے بھگا دیا جاتا تھا. یہ فساد پیپلز پارٹی کا ہی تھا، کل بھی اور آج بھی ہے. آج بھی پیپلز پارٹی اس کوشش میں مصروف ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اردو بولنے والوں کو حقوق چھیننے کے لیے کراچی کی جو پارٹیاں ہیں ان کو جو ہے تتر بتر کیا جائے، اور کراچی سے وصول ہونے والا ٹیکس ہڑپ کیا جائے، اور پورے کراچی کو جو ہے نا پریشان حال. آپ کو یہ بات، خیر مزید کراچی کی پریشانیوں کا تو میں آپ سے ذکر نہیں کروں گا، لیکن جو صورتحال اس وقت سامنے ہے انتہائی مخدوش ہے. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں MKM پاکستان سے بھی اور PSP کے سربراہ سے بھی کہ کیا آپ کی یہ جو لڑائی ہے بندر باٹ کی، اس سے کراچی والوں کو بھی کچھ فائدہ ہوگا؟ یہ لوٹ مار میں آپ ہی آگے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ نگہبان. السلام علیکم.